اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، ایمان کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام، بہت بہت پیار۔ آج ایک استغفار کی میریکل سٹوریز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک بہن کی کہانی ہے، اس کی زندگی میں کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنے سے کیا ہوا۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ میں چھوٹے سے قبیلے میں رہتی تھی اور ہم اتنے امیر بھی نہیں تھے، اور میری شادی ہو چکی تھی، میرا ایک بیٹا بھی تھا، سب ٹھیک جا رہا تھا۔ میں اور میرا شوہر ہم بہت خوش تھے۔ میں اپنی زندگی میں اپنے گھر، اپنے سسرال بہت زیادہ خوش تھی۔ بس اچانک سے ایک دن ایسا ہوا کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان لڑائی ہو گئی، اور میرے شوہر نے مجھے اتنا ڈانٹا اور اتنی باتیں سنائی، گالیاں گلوچ دیں کہ کبھی زندگی میں بھی شادی کے بعد ایسا نہیں ہوا۔ پتہ نہیں میرے شوہر کو کیا ہو گیا تھا، یہ تو مجھے نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کیونکہ وہی غیب کا علم رکھتے ہیں۔ لیکن اس میں ایسی باتیں کہیں، کبھی بھی میں نے اس کے منہ سے ایسی باتیں نہیں سنی تھی، اور مجھ سے بہت زیادہ لڑائی کی۔ میں خاموش ہو گئی اور کچھ دنوں کے بعد وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا، اور میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ ایک تو میرا شوہر چلا گیا، اوپر سے بچے کا سارا جو معاملہ تھا، ساری ذمہ داری میرے اوپر آ گئی تھی، اور میں اکیلے یہ سب بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، نہیں سنبھال سکتی تھی۔ میرے لیے اور بھی زیادہ ٹینشنیں بن گئی تھی، ایک تو گھر کو سنبھالنا شوہر کے بغیر، اور دوسرا دنیا والوں کی باتیں، اتنی زیادہ باتیں مجھے سنا رہے تھے کہ مجھے اپنے غم ہی بھول گئے تھے۔ دنیا والے کی باتوں نے مجھے اندر ہی اندر سے ختم کر دیا تھا۔ بس میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اب کیا کروں، تو بس اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایسی محبت ڈال دی استغفار کی کہ میں کہیں سے بھی مجھے استغفار کی طاقت کا پتہ چل گیا، تو میں استغفار کثرت کے ساتھ پڑھنے لگی، دن رات بس استغفار ہی کرتی رہی، اور ساتھ میں سورہ بقرہ بھی پڑھتی تھی۔ سورہ بقرہ کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا، اور مجھے اتنا زیادہ علم بھی نہیں تھا، لیکن میں نے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے پہلے اسے روزانہ مکمل کر لیتی، اور صبح بھی سورۃ بقرہ پڑھنے لگتی، اور استغفار تو دن رات میں نے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ 4-5 مہینوں تک کچھ بھی نہ ہوا۔ 4-5 مہینے کے بعد ایک خواب مجھے آیا، اور وہ اس طرح دیکھا میں نے کہ میرے کمرے میں جو الماری ہے اس کے پیچھے تعویذ ہیں، تعویذوں کے اوپر بالوں کا گچھا ہے، اور وہ پڑا ہوا ہے۔ اور جب میری آنکھ کھلی تو میرے کمرے میں وہی الماری تھی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ جب میں نے الماری کے پیچھے دیکھا تو ویسے ہی جیسے میں نے خواب میں ایک تعویذ دیکھا اور اس کے اوپر بالوں کے گچھے دیکھے، وہی خواب میں نے دیکھا۔ حقیقت میں بھی وہی الماری تھی، اور الماری کے پیچھے ویسے ہی تعویذوں کا گچھا پڑا ہوا تھا۔ اور پھر میں نے اس کو اٹھایا اور پانی میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ کچھ تھوڑے ہی دنوں کے بعد مجھے سکون ملنے لگ گیا۔ میرا ہسبینڈ بھی گھر واپس آ گیا۔ جب میرا ہسبینڈ گھر واپس آیا تو اس نے مجھ سے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور میں نے بالکل بھی یہ نہیں سوچا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ سے بدتمیزی کروں، میں اپنے کنٹرول میں نہیں تھا، بس مجھ سے یہ سب ہو گیا، مجھے معاف کر دو۔ الحمدللہ اللہ پاک نے بہت بڑا معجزہ کر دیا، اور میرا سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میری زندگی میں خوشیاں بھی آ گئی، اور ہماری فیملی پھر سے مکمل ہو گئی۔ میرا شوہر بھی واپس آ گیا، اس نے معافی مانگی، اور ہم سب مل کر بہت خوش ہیں ہمیشہ اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے، کسی کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہ دے، اور سب اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں، اور بس اتنی ہی محبت سے اللہ تعالیٰ کسی کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہ دے، اور سب اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں۔ اتنی محبت سے آپ استغفار کریں گے، اور ساتھ درود ابراہیم پڑھتے وقت اپنی سوچیں کہیں اور مت لے جائیے گا، بس اپنی سوچ کو درود شریف پر فوکس کر دیں، محبت سے پڑھیں، یقین سے پڑھیں، آپ کا کل بھی خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے، میرے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔